الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عز و ناز میں لکھوک ہا کروڑ ہا انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام کے نذرانے اور ہدیے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، برادران اسلام، عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اسماء الحسنی کے ایک نئے ایپیسوڈ میں اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کی 99 کی تعداد میں سے چھٹے اسم السلام پر آج گفتگو کرنی ہے، اور شرح اسماء الحسنی کی اس سیریز میں اور سیزن 1 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین، سالکین، محبین و مخلصین کو میں یہ دعا دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس اسم کے ساتھ جڑے ہیں اللہ کریم آپ کو اس سے بہرور فرمائے، فیضیاب فرمائے، فیوزات باطنیہ عطا فرمائے اور فیوزات ظاہریہ عطا فرمائے۔ معزز و محتشم ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، ہم نے یہ سلسلہ عالم اسلام کے عظیم اسلامی اسکالر، ممتاز اسلامی اسکالر، عظیم شہرت یافتہ حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زد شرفہ آپ کے حکم سے یہ سلسلہ وار بیانات کا آغاز کیا ہے۔ اگر آپ نے اس سلسلے کے پہلے کے بیانات کو نہیں سنا تو ان کو بھی سن لیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کے کام آ جائے، کسی کے کام آ جائے، اور جو بگڑی ہے وہ سنور جائے۔ تقدیر بدلنا مشکل نہیں ہے، مقدروں کو چار چاند لگانا مشکل نہیں ہے، ناممکن کو ممکن کر دکھانا مشکل نہیں ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو ناممکن کو ممکنات میں بدل دیتا ہے، جو مشکل کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور سورہ یاسین اس بات کی گواہ ہے۔ فرماتا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اگر وہ کسی کام میں ارادہ فرما لیتا ہے کسی کام کا تو پھر وہ امر فرماتا ہے۔ اذا اراد، جب وہ ارادہ فرما لے، بس اس کے ارادے کی دیر ہے۔ کسی بھی شے میں، کسی بھی کام میں کوئی ارادہ فرما لے تو پھر امر فرماتا ہے، اور امر کے لیے وہ زیادہ تفصیلاً پرومپٹ نہیں دیتا، حکم نامہ جاری نہیں کرتا، جسٹ کن فرماتا ہے اور فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت والا ہے، ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو بس ارادہ فرما لے، اور جس کام کا ارادہ فرما لے اس کے لیے اسے خصوصاً حکم نامے جاری نہیں کرنے پڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جہاں زمین قائم ہے وہیں قائم ہے، جہاں چاند قائم ہے وہی قائم ہے، جہاں سورج ہے جو اس کو کام سونپا گیا، جو فرائض اس کو سونپے گئے وہ فرائض دہی میں ہے۔ ستارے اپنی جگہ پر، سورج اپنی جگہ پر، چاند اپنی جگہ پر، ہوائیں، بارش، بادل اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ زمین اناج دے رہی ہے،
زمین ہمیں بچھونے کا کام دے رہی ہے، آسمان چھت کا اوڑھنے کا کام دے رہا ہے، سورج روشنی کا کام دے رہا ہے، چاند رات کی بھینی بھینی سی روشنی کا کام دے رہا ہے۔ ہر چیز جو اس نے بنائی ہے وہ اس کے دیے ہوئے احکام کو اپنے اوپر نافذ کیے ہوئے ہے، اور بدرجہ اتم جو حق ہے اسے وہ پورا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش، اور بلکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مکمل اسے کر رہی ہے۔ وہ ہستی ہے کہ جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، جس نے سیاروں کو بنایا، جس نے ستاروں کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے جنت کو بنایا، جس نے دوزخ کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، ملائکہ کو بنایا، روحوں کو بنایا، ہمارے جسموں کو بنایا۔ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک وہ ہے، وہ ہستی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جن لوگوں نے اس میں ذات کا عمل کیا، اس میں جلالت کا عمل کیا، خیریں پا گئے۔ جن لوگوں نے الرحمن الرحیم کا ذکر کیا، رحمتیں سمیٹنے لگ گئے۔ جن لوگوں نے المالک کا ذکر کیا، دشمنوں سے نجات پا گئے، دولت کی ریل پیل ہوئی، رزق حلال میں برکتیں آنے لگی۔ اور جن لوگوں نے القدوس کا ذکر کیا، ان لوگوں نے معرفت حاصل کر لی، صاحب کشف و کرامت بن گئے، اور وہ جو غیبی اسرار و رموز تھے انہوں نے حاصل کر لیا۔ آج ہم السلام پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے اسرار و رموز، اور اس کے باطنی اسرار، اس کے ظاہری اسرار، اس کے کشف، اس کے اندر چھپے ہوئے وہ راز آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے حاصل کیے، جو تمام اسپرچول اسکول آف تھاٹس نے حاصل کیے، جو نقشبندیوں نے حاصل کیے، چشتیوں نے حاصل کیے، سہروردیوں نے حاصل کیے، جو قادریوں نے حاصل کیے، جو شاذلیوں نے حاصل کیے، جو صابریوں نے حاصل کیے، جو نشاہیوں نے حاصل کیے، وہ اسرار و رموز آپ کے سامنے کھولنے کے لیے بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ کو اس سفر میں، اس مقدس مشن میں، اور اس روحانی اور اسپرچل ٹور میں آپ کو اپنے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ لیے آگے لیتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں توفیق انیق عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور استقامت عطا فرمائے۔ عالمی روحانی مرکز خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ آپ کی خدمت میں ہمہ وقت موجود ہے۔ یہاں کے خادمین آپ کی خدمت پر مامور ہیں، آپ کے سوالات سنے جا رہے ہیں، آپ کے کمنٹس پڑھے جا رہے ہیں، اور Q&A سیشنز میں ان کا جوابات بھی آپ کو مل رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے نام کے متعلق اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، انہیں اسم اعظم دیے جا رہے ہیں، اور ان کے مشاہدات نوٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو ملنے والے فیوزات نوٹ کیے جا رہے ہیں، اور پھر وقتاً فوقتاً Q&A سیشنز میں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب ہم پبلک سیشنز بھی رکھیں گے، اور آپ کو آپ کے معاملات، آپ کے مسائل کے حل کے لیے اوتھینٹک، مستند، مجرب، سریع الاثر، تیر بہدف اس کے جو علاج ہیں، اس کے جو حل ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ یہ جو سیٹ ہے، یہ جو مسند ہے، یہ تقاضا کرتی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے خیر کا، یہ بھلائی کا تقاضا کرتی ہے، یہ دوسروں کو نفع دینے کا تقاضا کرتی ہے، یہ دوسروں کی دلجوئی کا تقاضا کرتی ہے، یہ مخلوق خدا کی خدمت کا تقاضا کرتی ہے، یہ بروں کو اچھا بنانے کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ مسند آپ سب کا حق ہے۔ تمام امت محمدیہ کا حق ہے کہ وہ اس مسند کے مسند نشین ہو جائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا، بھلے کا، خیر کا باعث بن جائے، خیر کا باعث بن جائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
کہ تم وہ امت ہو. کان یکون جب مضارع پہ آتا ہے تو پھر ماضی استمراری کا فائدہ دیتے ہوئے اس کو ماضی سے قریب کرتے ہوئے وہ حال پر امپلیمنٹ کرتا ہے کہ تم وہ امت ہو جو تھی اور ہو اور رہے گی. کون سی امت؟ جو خیر والی امت ہے. اخرجت للناس، جسے اللہ نے لوگوں میں سے نکالا ہے، منتخب فرمایا ہے، سلیکٹ فرمایا ہے، الیکٹ فرمایا ہے اور چنا ہے. ہم امت محمدیہ ہیں، ہم چنندہ ہیں اللہ کے، ہم منتخب ہیں اللہ کے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن کر کیا فریضہ دیا ہے؟ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو نیکی کا، خیر کا حکم دیتی ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتی ہے، زبان کے ذریعے سے منع کرتی ہے، ایکسپریشنز کے ذریعے سے منع کرتی ہے، امپریشن کے ذریعے سے منع کرتی ہے، ہاتھ کے ذریعے سے منع کرتی ہے، پاور کے ذریعے سے منع کرتی ہے، اور ول پاور کے ذریعے سے منع کرتی ہے. اور ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا. بیمار روح کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے ذکر میں اولیاء نے، صوفیاء نے لوگوں کو لگا کر ان کی روحوں کو صحت یاب کر دیا، شفا یاب فرما دیا، شفا یاب فرما دیا. اور ہمارے اسلاف کے سلاطین نے اور ہمارے سربراہان نے، خلفاء نے اپنی طاقت کے ذریعے سے، سیاست کے ذریعے سے، تدبر کے ذریعے سے، تفکر کے ذریعے سے برائی کو مٹانے کے لیے طاقت کا، سیاست کا، تدبر کا اور تفکر کا استعمال کرتے ہوئے عالم اسلام کو پھیلایا، اور جو ظاہری بیماریاں تھیں اسے ختم فرمایا. تو عزیزان، یہ مشن ہمارا مشن ہے. آپ اس مشن میں ہمارے ہم مشن بنے، اس سفر میں ہمارے ہم سفر بنے، ہمارے اس قدم میں ہمارے ہم قدم بنے، اور اس دم میں ہمارے ہم دم بنے. آپ ہمارے نہیں، آپ اس مشن میں چلتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات علی صفات سے جڑیں گے. عزتیں آپ کا مقدر ہوں گی، نیک بختیاں آپ کا مقدر ہوں گی، خوش قسمتیاں آپ کا مقدر ہوں گی، بدحالیاں خوشحالیوں میں بدلیں گی، سر سے لے کر پیر تک شفا یابی آپ کا مقدر بنے گی. کرم ہی کرم ہوگا، فضل ہی فضل ہوگا، راحتیں ہی راحتیں ہوں گی، عنایتیں ہی عنایتیں ہوں گی. ثمر بار زندگی ہو جائے گی اور دعائیں دیں گے. اور یہ مشن کو اگر ایک جملے میں سمیٹوں تو کچھ یوں ہوگا: کر بھلا تو ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا. یہ ہمارے مرشد کا حکم ہے کہ بھلائی کے اس مشن کو روکنا نہیں چاہیے. نہ روکو نہ رکے، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، اور تسلسل کے ساتھ تو کنڈا کھڑکائی جا، کدی تے سونا کھولے گا. پکارو اسے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے پاک، اس کے حسین، اس کے خوبصورت ناموں سے اسے پکارو. اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. سارے خوبصورت نام اسی کے لیے ہیں، سارے اعلیٰ کام اسی کے لیے ہیں. اور وہ سلام ہے، کیسا سلام ہے کہ سب عیوب و آفات سے سالم، سب نقائص سے اور کمزوریوں سے پاک، سلامت اور بے عیب ذات السلام، اس کا معنی ہے سلامتی دینے والا، ہر نقص اور ہر خرابی سے سالم. اللہ تعالیٰ کے وصف کلام کے ساتھ موصوف ہونے کے معنی یہ ہیں السلام کے، جو عیوب و آفات اور مخلوق کو لاحق ہوتے ہیں، جو نقص، جو عیب، ان سب سے اللہ کریم پاک ہے. السلام ذو سلامتی، ای ذو سلامتی من النقائص، یعنی ہر قسم کی خامیوں سے محفوظ. اور بعض نے تو کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آلام اور مصائب سے بچاتا ہے. کس طرح سے بچاتا ہے سنیے گا، سنتے جائیے گا. اس کے اسرار و رموز کو کھولتے ہوئے ہم کو کمی نہیں کرنا چاہتے. اس کے اسرار، اس کے راز جو مخفی ہیں، جو ہڈن ہیں، ہم آپ کے سامنے کھول کر بتا دینا چاہتے ہیں. وہ ہستی تو وہ ہے
کہ جو اپنے بندوں کو آلام اور مصائب سے بچاتا ہے. کس طرح سے بچاتا ہے؟ ناممکن کو ممکن کیسے بناتا ہے؟ آئیے اس طرف بڑھتے ہیں اور پرکھتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں اور ان اسراز کو منکشف کر کے آپ کے سامنے کھولتے ہیں تاکہ آپ کے سینے میں اس کا یقین کامل کی صورت اختیار کر لے اور اس کا یقین اعظم کی صورت اختیار کر لے اور اس ذات پر بھروسہ اتم ہو جائے اور تمام ہو جائے اور آپ زندگی کے ہر موڑ میں اس کے ساتھ لو لگا لیں. آئیے وہ مخفی اسرار کھولتے ہیں السلام کے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کچھ یوں ہوتا ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ مقدس ہے، سلامتی والا بادشاہ ہے. السلام وہ ہے کہ جس کی صفات، افعال، اقوال، قضاء و قدر اور شریعت محفوظ ہیں، بلکہ اس کی ساری شریعت حکمت، رحمت، مصلحت، عدل اور سلامتی سے پر ہے. السلام وہ ہے جو جنت میں اپنے بندوں پر سلامتی نازل فرمائے گا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، رب کریم کی طرف سے فرمایا جائے گا تم پر سلامتی ہو. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ السلام ہے کہ اس نے بندوں کو اپنے ظلم سے محفوظ و سالم بنا دیا. یہ مخفی راز کھلنے والے ہیں، یہ وہ اسرار کھلنے والے ہیں. توجہ سے سنتے جائیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی السلام ہے کہ اس نے بندوں کو اپنے ظلم سے محفوظ اور سالم بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہر نقصان اور کمزوری سے محفوظ ہے، نہ اس کی ذات کو کسی قسم کی کمزوری لاحق ہے اور نہ اس کی صفات میں ضعف واقع ہوتا ہے. وہ ہر حال میں السلام ہے اور سلامتی عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی سلامتی عطا کر نہیں سکتا. آئیے ان رازوں کی طرف کہ جو اپنے بندوں کو مصائب و آلام سے بچاتا ہے، وہ اسرار اور وہ راز کیا ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آغاز ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے، بابرکت ذات سے. وہ اللہ کے پاک بندے، وہ خلیل، اللہ کے دوست. اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے کیسے بچایا، اس میں سلام کی برکتیں سمیٹ لیجئے، اس کے اسرار کو سنیے. فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. فرمایا ہم نے یا نار کونی، اے آگ ہو جا، بردم و سلاما علی ابراہیم، سلامتی والی ہو جا. یہ حکم کس کی طرف سے تھا؟ یہ امر کس کا تھا؟ یہ اللہ کا تھا. سلام سلام یا سلام یا سلام یا سلام، السلام السلام السلام. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور آپ نے گزشتہ لیکچرز میں، سیشنز میں سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا آپس میں مکالمہ اور گفتگو کیا ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا. اور اکثر جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ناظرین اور سامعین پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، شعور والے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ایک راز کھلا کہ وہ آگ کہ جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، وہ آگ جس کے قریب کوئی آ نہیں رہا تھا، اتنی تپش تھی اس کی کہ جلا کر خاکستر کر دے اور اپنی لو سے میلٹ کر دے چیزوں کو. ایسی تیز آگ تھی جو ایک عرصے میں لکڑیاں جمع کی گئی تھیں، آگ میں جلایا گیا تھا اور اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ پھر شیطان کو روپ بدل کر آنا پڑا تھا، اور شیطان نے آ کے بات کی تھی کہ ایک منجنیق بنائی جائے اور ابراہیم کو علیہ السلام کو اس منجنیق میں ڈالا جائے، اور اس میں ڈال کر اس کے ذریعے سے
اس آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ اتنا اعلیٰ و روشن تھا کہ اس آگ کے قریب کوئی جا نہیں پا رہا تھا، لیکن اللہ کریم نے بچایا، سلامتی عطا فرمائی۔ السلام، سلامتیوں والے نے سلامتی عطا کی، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آ گیا، اور اللہ کریم نے فرمایا سلام علی المرسلین، سلامتی ہے، سلامتی والے نے سلامتی عطا کی، فرمایا سلامتی ہے رسولوں پر۔ یہ 7 سلام ہیں، 7 سے 8 سلام ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ اس کا عمل دیا جاتا ہے، نیگیٹو انرجی کو پوزیٹیو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے، بیڈ ایفیکٹ سے، شیطانی اثرات سے، اثرات بد سے، نظر بد سے، شریر لوگوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے۔ اس کے کلام کو خانقاہ اولیاء میں، رضویہ سیفیہ میں سال ہا سال سے، دہائیوں سے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کا عمل کیا جا رہا ہے، اور مخلوق خدا شفائیں پا رہی ہے، جو یہاں خانقاہ میں نہیں آ سکتے، فورن کنٹریز میں سے ہیں، باہر کے ممالک میں سے ہیں، یورپ سے ہیں، عرب سے ہیں، افریقہ سے ہیں، 7 بر اعظم دوسرے بر اعظموں سے ہیں، وہ فونوں پر اس کا دم کرواتے ہیں، اور اللہ کریم ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ 7 سلاموں کو، ایک سلام آپ کے سامنے بیان کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کے نام سلامتی والے ذات نے کس طرح سے سلامتی عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ وہ آگ جس کی تپش اتنی تیز تھی کہ منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جا رہا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں آئے ہیں، وہ خلیل اللہ جب اس میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو پھر وہ آگ کیا ہوئی، پلک جھپکنے کی دیر تھی، وہ آگ گلزار بن گئی، باغ بن گئی، پھولوں کا جھرمٹ بن گئی، چمنستان بن گئی، سلامتی والی بن گئی، نقصان دینے والی نہ رہی۔ اور پھر سلام علی المرسلین۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش دیتا ہے، تکلیفیں اپنے بندوں کو دیتا ہے، صبر کی تلقین بھی فرماتا ہے، اور فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے میرا ذکر کر میں تجھے یاد کروں، واشکروا لی، اور میرا شکر کرنا والا بن، ولا تکفرون، اور منکرین میں سے نہ ہو جانا، ناشکروں میں سے نہ ہو جانا۔ اور ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کریم آزماتا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کر، وَالْجُوعِ بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اموال میں گھاٹا دے کر، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور جانوں کو لے کر آزماتا ہے، والثمرات پھل دیے ہوئے، ثمرات دیے ہوئے، آسائشیں دی ہوئی، عیش و عشرت دی ہوئی دیتا ہے، واپس لے کر پھر آزماتا ہے، اور پھر فرماتا ہے میرا بندہ جب اسے دیا تھا پھر اس کے حال احوال کیسے تھے۔ اگر وہ صبر پر کاربند رہا، اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے رکھی رہا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کے لیے بشارت ہے، وہ صبر کرنے والا تھا، اس کے لیے بشارت ہے، وہ کامیاب ہے، اب اسے اور نواز دیا جائے، اب اس پر کرم کی بارش اور نازل کر دی جائے۔ تو بس سلام علی المرسلین کا راز سنیے، اللہ نے اپنے بندوں کو آزمایا، اپنے رسولوں کو آزمایا، کبھی زکریا علیہ السلام پر آری چلوا دی، کبھی یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا، اللہ چاہتا تو بچا لیتا، پر ان سے شہادت کا جو ان پر جو صحرا تھا وہ سجانا مقصود تھا۔ کبھی اپنے خلیل کو یہ حکم فرماتا ہے کہ ان کو وادی غیر ذی زرع میں
جہاں زراعت نہیں ہو سکتی، جہاں پھل پھول کے درخت نہیں لگ سکتے وہاں چھوڑاؤ، مکہ میں چھوڑاؤ، جہاں درخت نہیں ہے، جہاں زرع نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، اور نومولود بچے کو اور اپنی اہلیہ کو، حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی بات میں دیر لگائے، بلا تردد فوری اللہ کے حکم پر کاربند ہوئے اور اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں مکہ المکرمہ میں چھوڑ آئے، جو پتھریلا علاقہ تھا، تپش زدہ علاقہ تھا. اور جب بھوک پیاس نے اپنا ڈیرے لگائے، پھر اماں ہاجرہ کے وہ انداز بھی دیکھیے. سلام علی المرسلین، سلامتی عطا فرمانے والے نے اپنے رسولوں کو سلامتیاں ایسے عطا فرمائیں. سلام علی المرسلین. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی نومولود ہے، پیاس نے ستایا، زبان خشک ہوئی. ماں نے دیکھا، ماں تو ماں ہوتی ہے، کبھی صفا کی پہاڑی پر دوڑ کر جا رہی ہیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پر دوڑ کر جا رہی ہیں. کس انداز سے رب کو یاد کیا ہوگا، کیسے گمان میں رب کو لاتی ہوں گی. جھوم اٹھے اس اللہ کی پاک باز نیک بندی کی اس ادا پر، جھوم اٹھے. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی، 7 بار دوڑی صفا پر، 7 بار دوڑی مروہ پر، اور اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک جو صفا مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. کہ ایک بندی دوڑی تھی، وہ ادا پسند آئی، حج کا حصہ بنایا، عمرے کا حصہ بنا دیا، اور مناسک عمرہ و حج بنا دیا. آج بھی حج اور عمرہ کرنے والے، زیارت مکہ المکرمہ کرنے والے، وہ خوش نصیب جب جاتے ہیں، عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو صفا مروہ پہ وہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور اس ادا کو اپناتے ہیں کہ جو اللہ کی پسندیدہ، اللہ کی محبوب ہستی حضرت اماں ہاجرہ تھی. انہوں نے جس ادا کو وہاں پر رول آؤٹ کیا تھا، وہاں پر جو اس ادا کو اپنایا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی نشانی قرار دے دیا. اور پھر کمال اس پر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، بچپن میں آپ نے اپنی پیاس سے بلکتی ہوئی زبان بھی نکالی ہوگی، اور اپنی ایڑیوں سے زمین پر جب تڑپتے ہوئے ایڑی گھسیٹی ہوگی. کیا وہ انداز ہوگا سلامتی دینے والے کا، سلامتیاں عطا فرمانے والے کا، اپنے بندوں کو مصائب اور آلام سے بچانے والے کا. بور کرنے والے، زمین میں بورنگ کرنے والے، پانی نکالنے والے پتہ کرتے ہیں کہ 700 فٹ نیچے پانی ہے، 200 فٹ نیچے ہے، 300 فٹ ہے، کتنے فٹ ہے. قربان جائیں. سلام علی المرسلین، کہ سلامتی عطا فرمائی اپنے رسولوں کو. سلام نہیں، السلام نہیں. وہ خود جو کسی بھی عیب سے، کسی بھی نقص سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، کہ اس ایڑی کو گھسیٹنے پر قیامت تک کے لیے آب زمزم عطا فرما دیا. آب زمزم شریف عطا فرما دیا، اور ہم پیتے ہیں. سبحان اللہ. آب زمزم جیسا تحفہ عطا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے گھر میں، جس کے محل میں پلے بڑے تھے، گزشتہ آپ نے القدوس اور المالک کے جو لیکچرز ہیں اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح سے اس کے محل میں پہنچے. جس محل میں پلے بڑھے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے رسول تھے، ان کی والدہ سے ایک وعدہ فرمایا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام فرمایا، وعدہ فرمایا، یہ کشف، یہ راز، یہ اسرار کھول دیا
کہ ہم تمہیں موسیٰ واپس لوٹائیں گے، نوجوان ہو کر آئے گا، انقلاب بپا ہو جائے گا اور طاقتور ہو کے آئے گا، بس میرے کہنے پہ اسے صندوقچے میں بند کر کے ندی میں بہا دو، دریا میں بہا دو۔ جب سب بچوں کو فرعون ذبح کروا رہا تھا، اس وقت اللہ نے سلام علی المرسلین، اللہ نے مرسلین پر سلامتی عطا فرمائی۔ السلام وہ ہے، سلامتی عطا فرمانے والا وہ ہے۔ کیسی سلامتی عطا فرمائی کہ جو بچوں کو ذبح کروا رہا تھا اسی کے گھر میں ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اور اللہ نے اس کی بیوی کے دل میں، حضرت بی بی آسیہ کے دل میں ایسی محبت ڈالی، ایسی الفت ڈالی کہ وہ اس طرح سے اس بچے سے مانوس ہوئی کہ ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والی بنی، اور شہزادوں کی طرح اس گھر میں، اس محل میں پروان چڑھے۔ سلام علی المرسلین۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی آفت نہیں آئی۔ میں نے عرض کی کہ اللہ اپنے بندوں کو آفات اور مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن کیا فرماتا ہے؟ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد نہیں، ساتھ۔ مشکل آئی، آسانی بھی آئے گی۔ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، ہر چیز کی دو جہات ہیں، مختلف ڈائمینشنز بھی ہیں، مختلف جہات بھی ہیں، لیکن اللہ کریم نے وعدہ فرما رکھا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ جو آج کا بیان جو شخص سن لے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ شخص پریشانیوں سے ایسے نکلے گا جیسے مکھن اور آٹے سے بال نکلتا ہے۔ یہ وعدہ ہے، کیونکہ اللہ کریم کی ذات پر یقین اعظم ہے۔ سلام علی المرسلین۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دو قبطیوں کو، فرعونیوں کو، مصریوں کو، دو بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ، وہ دو شخص، دو قبطی ایک بنی اسرائیل کے شخص کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ناحق اسے مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم جوانی میں ہے، آپ نے انہیں روکا، ان قبطیوں کو، کہ اس مظلوم پر ظلم نہ کرو، اس ماڑے بندے پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ انہوں نے آگے سے احتجاجاً کوئی بات ایسی کہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ضرب کلیم لگائی کہ جس ضرب کلیم سے فیض حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لیا، اور اپنی کتاب کا نام ضرب کلیم رکھ دیا، اور امت کے جو سوئی ہوئی جو امت تھی اسے بیدار کرنے کی کوشش فرما دی حضرت علامہ اقبال نے۔ وہ ضرب کلیم اس کے سینے پر لگائی، اس قبطی پر، تو وہ مر گیا، ایسی ضرب لگی، نبی کا ہاتھ تھا، دست نبی تھا، دست رسول تھا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں واپس نہیں آئے، بلکہ پھر وہاں سے ہجرت فرما لی۔ سال ہر سال بعد واپس تشریف لائے تو ایک الگ انداز سے آئے، دائی کی حیثیت سے، نبوت کے سہرے سجا کر، رسالت کا آفتاب سر پر سجا کر تشریف لائے، اور ایک نائب رسول، نبی نائب حضرت ہارون علیہ السلام جیسا ساتھی پا کر، اپنے بھائی جیسا، اپنے بھائی کو ساتھ ملا کر، وہ جب پھر فرعون کے پاس آئے اور ایک الگ انداز سے آئے۔ اب فرعون نے بھی مشکلات کھڑی کی، جادوگر بلائے، جادو کروانے کے طریقے، ان جادوگروں نے جادو کرنے کے سارے ہیلے طریقے اپنائے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ تذکرے کھل کر بیان ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں، انہوں نے اپنے منتر پڑھے، انہوں نے اپنی ہڈیاں ڈالیں، اور بڑے انداز سے اس جادو کو چلایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوا،
کیونکہ سلامتی عطا فرمانے والے نے سلامتی ایسے عطا فرمائی تھی، سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ سلامتی عطا فرمانے والے نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلامتیاں کر دی ہیں۔ یہ اس کے اسرار ہیں، یہ اس کے رموز ہیں، اور یہ باطنی انکشافات ہیں اس میں السلام کے یا سلاموں کے، جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر لشکر فرعون پیچھے آیا۔ میں بڑی جلدی یہ باتیں سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں اس کو کھول کر اور بیان کروں ان واقعات کو تو یہ لیکچر اور لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ فرعون مخالف ہو گیا، لشکر پڑا، آپ اپنی قوم کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ لیے، اب دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہیں، ایک طرف لشکر ہے اور دوسری طرف دریا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ ایمان، وہ یقین، وہ تیقن، وہ وثوق، وہ ذوق، وہ شوق، وہ آگے بڑھنے کی چاہ، وہ اخلاص کا پیمانہ جس کا ہم نے گزشتہ لیکچر میں ذکر کیا تھا، وہ یقین کا پیمانہ، وہ ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے اپنا عصا مبارک دریائے نیل میں مارا۔ ایک طرف لشکر فرعون ہے، ایک طرف دریا ہے، گہرائی بھی ہے، لیکن سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی عطا فرمانے والے نے سلامتی ایسی عطا فرمائی کہ دریا دو حصوں میں منقسم ہو گیا، تقسیم ہو گیا، ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اب رستہ بنا اور ساری قوم اس دریا سے گزر گئی۔ آج بھی ہم پڑھتے ہیں سلام علی موسیٰ و ہارون، اے سلام، اے سلامتی عطا فرمانے والے، تو نے موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر ان کے وسیلے سے، ان کے صدقہ سے تم نے ان کی قوم کو بھی راہ نجات عطا فرمائی تھی، ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آزمائش میں سرخرو انہیں بھی فرمایا تھا، ہمیں بھی فرما دے۔ میں سٹک ہو گیا ہوں، میرے بندش لگ گئی ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی موسیٰ و ہارون، ان بندشوں سے نجات عطا فرما دے۔ یہ کاروباری بندشیں، یہ اولاد کی بندش، یہ دماغی بندش، یہ قلبی بندش، اس سے نجات عطا فرما دے۔ اور یقیناً ہوتی ہے اور ہو کر رہے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ وعدے سے بڑھ کر دعویٰ ہے، گارنٹی ہے، شورٹی ہے، کیونکہ اس وقت مرشد کامل کا پیٹھ پہ ہاتھ ہے، کمر پہ ہاتھ ہے، دست مبارک ہے، اور یقین کے پیمانے دونوں ہاتھوں میں موجود ہیں۔ ایک ہاتھ میں اخلاص ہے اور دوسرے ہاتھ میں یقین ہے، اور پیشانی میں امید ہے، اور یہ امیدیں، یہ یقین، یہ اخلاص لے کر یہ بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ کو یہ دولت دے دینا چاہتا ہے کہ یہ دولت اپنا لو، خالی دامنوں کو بھر لو، تاکہ ہر طرح کی بندشوں، رکاوٹوں سے آپ لوگ بچ سکیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام پر سلامتی کس نے کی؟ اللہ نے۔ وہ سلام نے کی۔ ہارون علیہ السلام پر، ان کی قوم پر کس نے کی؟ اللہ نے۔ اور وہ دروازہ اور وہ رستہ اور وہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہوا، رستہ ملا اور وہاں سے آپ نکل گئے۔ رستہ وہی تھا، دریا وہی تھا، گزرگاہ وہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گزرے، ہارون علیہ السلام بھی گزرے، آپ کی قوم بھی گزری، اور جو اللہ کے منتخب تھے، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، وہ گزر گئے۔ جو اللہ کے منتخب تھے، جو اللہ تعالیٰ کے چنندہ لوگ تھے، وہ گزر گئے، اور جو فرعونی تھے وہ اس میں غرق ہو گئے۔ آل فرعون یسومونکم سوء العذاب
وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اللہ کریم نے فرعون اور اس کی ساری آل یعنی اس کے سارے ساتھیوں کو غرق فرما دیا۔ تو یہ سلامتیاں اس سلام کی ہیں۔ اسی طرح سے پیچھے جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اے نوح علیہ السلام، اس السلام نے کس طرح سے سلامتیاں عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے ان کی ادائیں اتنی پسند فرمائی کہ کیا فرمایا؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر عالمین تمام جہانوں میں۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ۔ کسی بات کو بڑا کر کے بیان فرمانا ہو نا، اس کی بریا کی عادت ہے، کیونکہ سارے جہانوں کا مالک تو وہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سارے جہانوں کا مالک وہ ہے جو چاہے کر دے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے جنا گیا نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ ایسی ذات ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ اس کے انداز ہیں۔ کہیں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے اپنے حبیب مکرم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آئیں حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں، کیا ملتا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، سارے جہانوں میں نوح تم پر سلامتیاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ عمر پائی حضرت نوح علیہ السلام نے، یہ راز کھلنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم السلام کا راز، اس کے اسرور، اس کے رموز، اس کے اسرار، وہ آپ کے سامنے بیان ہونے لگے اور ہوتے جائیں گے اور کھلتے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے زیادہ عمر پائی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی، اور سب سے زیادہ لمبی تبلیغ کا صحرا حضرت نوح علیہ السلام کا، وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنی قوم کو اللہ کی اور اس کی وحدانیت کی طرف، اس کی شریعت کی طرف لانے کے لیے کوششیں فرماتے، لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے، ظلم کرتے، مارتے پیٹتے، زد و کوب کرتے، جسمانی ظلم کرتے، جسمانی ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ طوفان نوح بھی آیا، پھر سفینہ نوح بھی بنا، وہ کشتی نوح جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے، مفسرین کرام تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ جو حضرت نوح علیہ السلام سے جڑ گیا وہ بھی سلامتیاں پا گیا، کیونکہ سارے جہانوں کی سلامتیاں میسر حضرت نوح علیہ السلام کو جو آ گئی تھی۔ سلام علی نوح فی العالمین، وہ السلام نے سلامتیاں عطا فرما دی تھی۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی المرسلین، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور یہ چوتھا سلام آپ کے سامنے عرض ہو رہا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، کہ کیسا سیلاب آیا، کیسا طوفان آیا، ساری زمین اس پہ غرق ہوئی، لیکن وہ بچا جو سفینہ نوح میں سوار ہوا تھا۔ سلامتی ایک ہستی پر اس سلام کی طرف سے اتری، اور ان کے ساتھ جڑنے والے بھی بچ گئے، نجات پا گئے۔ یہ السلام کا عمل سفینہ نجات المسائل ہے، سفینہ ہے، نجات ہے مسائل سے، سفینہ ہے نجات المسائل، مسائل سے نجات کا سفینہ ہے، بیڑا ہے اور کشتی ہے، اس میں سوار ہو جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، سفینہ تیار فرمایا، اور پھر اس سفینے میں جانوروں کو بھی سوار کیا، پرندوں کو بھی سوار فرمایا، جنات کو بھی سوار فرمایا،
خود بھی سوار ہوئے، اپنے ساتھیوں کو بھی سوار فرمایا. جو جو سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہیں ہوا، چاہے آپ کا بیٹا تھا نہیں بچا، چاہے کہ وہ آپ کی نافرمان بیوی تھی وہ نہیں بچی. اسی لیے ذکر الہی سے بھی جڑو اور ذاکرین سے بھی جڑو، اللہ والوں سے بھی جڑو. ان لیکچرز کو توجہ سے سنیں شروع سے لے کر آخر تک. میں ایمان سے کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ سنتے جائیں گے اور روح کی جو بندشیں ہیں وہ کھلتی چلے جائیں گی، جسم کی بندشیں ہیں کھلتی چلے جائیں گی. تو سلام علی نوح فی العالمین، اس کا بھی دم ہوتا ہے. شیطانیت عروج پر آج کے اس دور میں، بے حیائی عروج پر، فحاشی اوریانی عروج پر، ظلم و ستم عروج پر. ہر روز قتل کی رپورٹیں نیوز چینلز پر سننے کو ملتی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، حسد دیکھنے کو ملتا ہے، شریر لوگوں کا شر دیکھنے کو ملتا ہے، چال بازوں کی چالیں دیکھنے کو ملتی ہیں، سازشوں کی سازشیں دیکھنے کو ملتی ہیں. پریشان حال لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر انہیں عمل دیا جاتا ہے السلام کا، یا سلام پڑھو، اور یہ 7 سلام پلے باندھ لو کوٹ کے، اور اسے اپنے دل کے برتن میں، دل کے پیالے میں اسے جگہ دے لیں، دل کے کاسے میں جگہ دے دیں، اور پھر فلاح و بہبود، کامیابیاں، کامرانیاں اپنے مقدر میں کر لیں. وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. وہ تو مائل بکرم ہے. کس طرح سے نوح علیہ السلام کو اس طوفان سے، اس سیلاب سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بچایا. قربان. اللہ اکبر. سارے عیبوں سے، ساری آفتوں سے سالم، سب نقائص سے اور کمزوریوں سے پاک، سلامت اور بے عیب ذات اللہ کی. سلام علی نوح فی العالمین بیان ہو گیا. آپ کے سامنے اس کا مختصر سی تشریح، مختصر سا واقعہ بیان ہو گیا. آگے چلتے ہیں. سلام علی موسیٰ و ہارون قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، سلام علی المرسلین، سلام قولا من رب الرحیم، اور سلام علی نوح فی العالمین. یہ 5 سلام آپ کے سامنے بیان ہو گئے. چھٹا سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس سلامتی عطا فرمانے والے نے وعدہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح باذن اللہ ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے میرے بندو تمہیں ادراک اور فہم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں اللہ کے ملائکہ بھی نزول فرماتے ہیں، والروح، حضرت جبریل امین بھی تشریف لاتے ہیں. من کل امر، باذن ربہم من کل امر، وہ اللہ کے اس اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، سارے کے سارے، من کل امر، سارے اسی کے حکم سے آتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ سلامتی دیتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ سلامتیاں اس رات میں ذکر کرنے والوں کو، اس رات میں اللہ کو پکارنے والوں کو، اس رات میں اللہ کی فرما برداری میں جت جانے والوں کو، اللہ کی بارگاہ میں آ جانے والوں کو، اللہ کی دہلیز پر سر بسجود ہو جانے والوں کو، اللہ کے سامنے جھک جانے والوں کو، رکوع و سجود کی چاشنی پا جانے والوں کو
درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک سلامتیاں بھیجتے رہتے ہیں، سلامتیاں بھیجتے رہتے ہیں، سلامتیاں بھیجتے رہتے ہیں۔ کسی ملک کا کوئی وفد آ جائے، فریدی صاحب، کسی ملک کا کوئی وفد آ جائے، کوئی سفیر آ جائیں، امبیسڈرز آ جائیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ سفیران، وہ امبیسڈرز اپنے ملک سے کیا لے کر آئے ہیں، کیا تحائف لے کر آئے ہیں۔ تو اس مالک الملک کی بارگاہ سے، اس قدرت والے شہنشاہ کی بارگاہ سے، اس السلام کی بارگاہ سے فرشتے آتے ہیں تو پھر بڑے بڑے تحائف لے کر آتے ہیں، وہ سلامتیاں لے کر آتے ہیں۔ کس طرح کی سلامتیاں؟ اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری سے سلامتی مل جاتی ہے، اگر کسی کی روح بیمار ہے تو روح کی شفا یابی مل جاتی ہے، اگر کوئی بندش و رکاوٹوں میں پھنسا ہوا ہے اس کو پھنسنے کے لیے اس الجھن سے سلجھن جیسی سلامتی مل جاتی ہے، اگر کوئی جادو ٹونے کا شکار ہے، اگر کوئی جنات کی اور آسیب کی اور سحر کی امراض میں مبتلا ہے، اس سے سلامتیاں مل جاتی ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ اور اس کی مخلوق، وہ غیبی مخلوق سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ اپنے مقدروں پر ناز کریں، اپنی تقدیر پر ناز کریں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا ہمیں امتی بنایا ہے، اور سلامتیاں ہمارے لیے تو کھول کھول کے دے دی ہیں رب نے، کھول کھول کے عطا فرما دی ہیں رب نے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں سلام کے ساتھ جڑ جائیے۔ اور ایک اور سلام بڑا خوبصورت، سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین۔ یہ سلام بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے 7 سلاموں میں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلام علی المرسلین۔ یہ 7 سلام ہو گئے۔ جو عہدوں میں ترقی چاہتے ہیں وہ سلام پڑھیں، سلام علی الیاسین۔ ایک قرأت میں اس کو سلام علی آل یاسین بھی بولا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پر سلام۔ اور اللہ کریم کو اپنے نبیوں پر، اپنے پاک باز بندوں پر سلامتیاں پڑھنے کے لیے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آتے ہیں، اور خاص طور پہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہا کریں نہایت اہتمام کے ساتھ، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اس السلام کی عادت ہے۔ فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے ملائکہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، کہ اپنے حبیب پر، اپنے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ، درود پاک تم بھی بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور کثرت سے سلام بھی پیش کیا کرو۔ یہ 7 سلام، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں، بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے اول و آخر پیش کریں۔ 11 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 101 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، راج کے پڑھیں، کھل کے پڑھیں، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ پر درود و سلام کے بارے میں کوئی تعداد متعین کر کے بس اسی پر لازم و ملزوم ہو جائے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ادا ہے بزرگان دین کی کہ اس عمل سے پہلے 7 بار پڑھ لیں، اس سے پہلے 11 بار پڑھ لیں، اس پر بھی وہ روک نہیں لگاتے کہ اتنی بار ہی پڑھنا ہے۔ کھلا پڑھیں، جتنا جی آئے پڑھیں،
کیونکہ ان کی وجہ سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو عنایات کی جو بارش ہم پر نازل ہو رہی ہے، جو انعامات کی بارش ہم پر نازل ہو رہی ہے، جو کرامات کی بارش ہم پر نازل ہو رہی ہے، جو فضل کی بارش ہم پر ہو رہی ہے، وہ گن گن کے ہو رہی ہے، گن گن کے تو نہیں نہ ہو رہی۔ قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے وہ سمایا نہیں۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان کے کہ جو احسان بھی کیا تو پھر جتلایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا تو انداز کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتا ہے، وہ تو مائل بکرم ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو گن گن کے نہیں نہ ملا تو درود و سلام گن گن کے پڑھیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ درویش کیسے گن کے پڑھیں گے؟ کیوں ان پر سلامتیاں گن گن کے بھیجیں؟ کیوں درود ان پر گن گن کے کریں؟ کھلا پڑھو، رج کے پڑھو۔ جواب دیتے ہیں، وہ کسی نے بے ربط سا شعر کہہ دیا تھا لیکن بڑا مزیدار تھا، دل میں اتر جانے والا تھا۔ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، سلام کہو تو جواب ملتا ہے۔ دو لائنوں میں، چھوٹی سی دو لائنوں میں، مختصر سی لائنوں میں کمال کر دیا کہ جواب دیتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو درود و سلام پڑھتا ہے، پھر جو شخص درود و سلام پڑھتا ہے اس کے وارے نیارے کیسے ہوتے ہیں؟ تو نے بے دھڑک درود و سلام بھیجا، لیکن وہاں سے ایک بار بھی جواب آ گیا تو بگڑی سنور جائے گی۔ انہوں نے ایک بار ہی کہہ دیا، فرما دیا وعلیکم السلام، تیرے پہ بھی سلامتی ہو، بتاؤ پھر السلام جو سلامتیوں کا مالک ہے اپنے حبیب کے تصدق، اپنے حبیب کے توسل سے کرم نہیں فرمائے گا، فضل نہیں فرمائے گا؟ ایک اور سلام ہے، نوٹ کر لیجئے، بڑا خوبصورت، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اسے بھی تو میں نے، ویسے تو 7 سلام ہیں لیکن میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر 8 سلام جو ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام علی المرسلین۔ یہ عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ 7 سلام پڑھیں اور اس السلام کو پکاریں۔ سرکار پیر صاحب اپنی کتاب شرح اسماء الحسنہ بنام بہار سیفیہ حصہ 4 اس میں اس کے کچھ اعمال اور اس میں مبارک کو پڑھنے کے، اس باکمال اس میں مبارک کا عمل کرنے کے، ورد کرنے کے چند طریقے ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، جو کوئی ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد 1000 بار یا السلام پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ علم میں زیادتی عطا فرما دیں گے، علم بڑھ جائے گا، اس کا علم میں اضافہ ہوگا اس کے۔ اور اس اسم مبارک، اسم السلام کے جو اعداد ہیں وہ 131 ہیں۔ تو آپ لکھتے ہیں اگر کوئی شخص اس اسم کو 131 بار یا 161 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے جیسے سنا کہ یہاں خانقاہ میں تو سال ہر سال سے دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، تو 131 بار یا 161 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو بیمار صحت پالے گا۔ جو شخص اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا یا لکھ کر پاس رکھے گا وہ دشمن سے بے خوف رہے گا، دشمن اس پر کوئی اثر نہیں کر پائے گا، ظاہری اور باطنی دشمن، ظاہری اور باطنی دشمن اس پر کسی طرح کا کوئی بھی زور نہیں چلا سکے گا، کوئی بھی وار نہیں چلا سکے گا۔ بیمار یا خائف اگر 111 بار یا السلام پڑھ کر دم کرے تو بیماری اور خوف سے محفوظ رہے گا۔ خود ہی بیمار ہے، خود ہی خائف ہے، خائف میں ساری چیزیں آ جائیں گی، ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، ٹینشن، پریشانیاں، بلڈ پریشر،
یہ سارا کچھ آ جائے گا. وہ 111 بار پڑھے اور اپنے ہاتھوں پہ اس طرح پھونک مارے اور اپنے جسم پر پورے بدن پر اپنے ان ہاتھوں کو پھیر لے. یاد رکھیے گا وہ سلامتیاں والا ہے تو اس سلامتی والے کی احکام کی پابندی بھی کرنا اور پاک صاف رہنے کی کوشش کریں, فضا معطر رکھیں, خوشبو کا اہتمام کریں. اور اگر آپ عود کی, وائٹ عود کی ساری اقسام, جیسمین, موتیا اور حجر اسود, غلاف کعبہ اور اس طرح کی روحانی خوشبو جات, عنبر, سندل, گلاب, اس طرح کی خوشبو جات آپ اگر منگوانا چاہیں تو ہمارے خانقاہ کے مکتبہ بھی ہے, مکتبہ پیر ابو نعمان روحانی مکتبہ ہے, وہاں سے آپ یہ چیزیں, یہ اشیاء, یہ روحانی اشیاء اور یہ عطور اور یہ بخورات جو ہیں وہ آپ آن لائن بھی گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں, یا سلاموں کا نقش بھی منگوا سکتے ہیں, اس کے اعداد کا نقش بھی منگوا سکتے ہیں اور اس کے اسم کا خود بھی لکھ سکتے ہیں, کسی بادشاہ سے لکھوا بھی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سیزن 1 ہے, سیزن 2 میں اس کے نقوش پر بات ہوگی تو پھر کھول کے اور چیزیں بیان ہوں گی. تو بیمار یا خائف اگر 111 بار یا السلام پڑھ کر خود کو دم کر لے, بیماری اور خوف سے محفوظ رہے گا. یہ اسم مبارک السلام یا پھر یا سلامو 690 بار شرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلائے تو دشمن مہربان ہو جائے گا. اگر کوئی شخص 121 بار یا سلام قولا من رب رحیم کسی مریض پر پڑھے گا تو مریض شفا یابی پالے گا یا کم از کم مرض میں تخفیف ضرور ہو جائے گی. 121 بار مرض میں کمی واقع ہوگی اور صحت یابی میں بڑھوتری اور اضافہ ہوگا. اگر کوئی شخص مریض کے پاس یا اس کے سرہانے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ اسم 136 بار اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ مریض سن لے تو انشاءاللہ تعالی شفا یابی اس کا مقدر ہو جائے گی. ہر فرض نماز کے بعد 15 مرتبہ, یعنی 5 نمازیں ہیں فرض نمازیں, اس کے بعد 15 مرتبہ اللہم یا السلام سلم پڑھنا ہر طرح کی سلامتی کے لیے بہت فائدہ مند ہے, بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. جو کوئی کثرت سے یا سلام کے اسم کو پڑھتا رہے گا تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا, تمام آفتوں سے کثرت سے پڑھتا رہے گا. کوئی ایسا بیمار ہے جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, حکماء اطباء نے جواب دے دیا, حاذقین نے جواب دے دیا, طبیبوں نے جواب دے دیا, وہ اس اسم مبارک کو 115 بار یہ اسم مبارک پڑھ کر کوئی شخص بیمار پر دم کرے گا, اللہ تعالیٰ اس بیمار کو صحت و شفا عطا فرما دیں گے. یا سلامو 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 کثرت سے پڑھیں. اگر کوئی شخص اس اسم مبارک یا سلاموں کا بکثرت ورد کرے گا تو اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے وہ انشاءاللہ تعالی ذلت اور کردار قبیحہ سے محفوظ رہے گا اور وہ نیک کاموں کی طرف راغب ہو جائے گا اور برے کاموں سے متنفر ہو جائے گا. کوئی شخص برے کاموں میں ملوث ہے, زنا, شراب نوشی, سود خوری, ہر طرح کی گندے امراض میں وہ ملوث ہے, تو وہ ان سے بچ جائے گا اور متنفر ہو جائے گا اور وہ نیک ہو جائے گا. اگر کوئی کسی بلا یا مصیبت میں گرفتار ہو تو وہ سورۃ القریش 70 مرتبہ پڑھے اور اس اسم مبارک یا سلاموں کو 100 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے, انشاءاللہ تعالی بلا اور مصیبت سے نجات مل جائے گی. سورۃ القریش پہ میرا ایک لیکچر ہے, وہ ضرور سنیے گا, اس کا تھمبنیل لاب کے سامنے شو ہو رہا ہے. سورۃ القریش 70 مرتبہ پڑھے اور اس میں مبارک یا سلاموں کو 100 مرتبہ پڑھے, پھر اس کے بعد دعا کرے, انشاءاللہ تعالی بلا اور مصیبت سے نجات ملے گی.
جو شخص 3000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلام 3 دن تک کسی بیمار کی شفا کے واسطے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بیمار کو جلد شفا عطا فرمائے گا، اور اگر بیمار کی موت کا وقت آ چکا ہے تو اس کا خاتمہ بالخیر اور نہایت آسانی سے ہوگا، اور وہ جاں کنی کی اذیت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پھیپھڑے میں درد ہو یا پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہو، توجہ سے بات سنیے گا، مٹھائی والا عمل ہے، مٹھائی کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، گلاب جامن لے لیں، رس گلے لے لیں، برفی لے لیں، موتی چور لے لیں، کسی طرح کی بھی مٹھائی لے لیں جو میسر آ جائے، 3 کلو لے لیں۔ اگر کسی شخص کے پھیپھڑے میں درد ہو یا پھیپھڑے میں پانی بھر گیا ہو تو اسماء مبارکہ 2 ہیں، السلام المؤمن 300 بار پڑھ کر مٹھائی پر دم کر کے وہ شخص مٹھائی کھا لے یا اسے کھلائی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے شفا ہو جائے گی۔ مٹھائی خود بھی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، بنوا بھی سکتے ہیں، اسپیشل بھی بنوا سکتے ہیں، دیسی گھی میں بھی بنوا سکتے ہیں، لوگ بنواتے ہیں، آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو السلام المؤمن 300 بار پڑھ کر مٹھائی پر دم کر کے اس مٹھائی کو اس شخص کو کھلا دیا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے شفا یا بھی جو ہے وہ میسر آ جائے گی۔ جو شخص صبح کی نماز کے بعد ہر روز یا سلامو 1000 مرتبہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک نہ اس کی بینائی دور ہوگی، یعنی وہ اندھا نہیں ہوگا، اپاہج اور عاجز نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی ایسا حادثہ اس کے ساتھ پیش نہیں آئے گا کہ جو اسے اپاہج کر دے، لنگڑا کر دے، یا کوئی اس کے جسم میں عیب آ جائے، عیب سے محفوظ رہے گا۔ اور یا حفیظ یا سلامو کا تو حصار کمال ہے، کمال حصار۔ سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زید شرفہ نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا اور بارہا اس کا مشاہدہ کروایا کہ یا حفیظ یا سلامو پڑھ کر آپ نے جب جب حصار باندھا ہمارا، بڑے بڑے جادوگر بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے، پانی پینا بھول گئے، دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس کے گواہان موجود ہیں، اس کے ریویوز موجود ہیں، اس کے مشاہدات موجود ہیں کہ یا حفیظ یا سلامو پڑھا تھا، اس کی برکت سے دشمن جو تھے وہ ایسے زیر ہوئے کہ دنیا ہی چھوڑ گئے، ایسا مضبوط حصار ہے۔ تو یا حفیظ یا سلامو کو 7 بار 3 مرتبہ 7 بار پڑھ کر اپنے پھونک مارے 3 مرتبہ ہاتھوں پہ اور اپنے بدن پر پھیر لیا کریں صبح و شام یا ہر نماز کے بعد، بہترین حصار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد ہر روز یا سلامو 1000 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک اندھا، اپاہج، عاجز، لاچار یا معذور نہ ہوگا، اور اس میں مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے ہمیشہ اس کے مرتے دم تک، اس کے آخر وقت تک محفوظ رکھے گا اور اس کے ہاتھ پیروں پر ہی اٹھائے گا، کسی کے سہارے نہیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں نے ایسے بڑے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، جائیدادوں کے مالک تھے، سفید داڑیاں، ضعیف العمر، لیکن یہاں آ کر اتنے پریشان، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، ہمارے دل بھی پریشان ہوتے۔ پیر صاحب اولاد چنگی نہیں نکلی، بھول گئے نے، ساری قربانیاں بھول گئے نے، دن رات ایک کیتا سی جنہ لئی، جن کے لیے دن رات ایک کیا تھا، محنتیں کی تھی، جوانی برباد کی تھی، صحت تباہ کی تھی، آج وہ منہ نہیں لگاتے، آج وہ محبت کی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلانے کو تیار نہیں ہے۔ 1 فٹ دور رہے بابا پرا رہے، ساڑھے تو دور ہی رہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے۔ تو ہم مولا سے عرض کرتے ہیں، یا سلامو تیری دکھی مخلوق اس در پہ آتی ہے، مولا اس کے دکھوں کا مداوا فرما دے، اس کے دکھوں کا درمان تو ہے۔ تو یا سلامو 1000 بار صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔
جو شخص اسم مبارک یا سلاموں کا ورد بکثرت کرے گا اس کے دل میں دوسروں کے لیے رقت اور دردمندی کے جذبات پیدا ہوں گے. وہ جس بیمار کو دیکھے گا اس پر ترس کھائے گا اور اس کی شفا کے لیے دعا اور دوا کی کوشش کرے گا, اور اسم مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو کامیابی میں بدل دے گا. جو شخص اسم مبارک یا سلام و بکثرت ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے علم اور اس کے قوت حافظہ میں مضبوطی عطا فرما دیں گے, اضافہ فرما دیں گے. جو شخص اس اسم مبارک کا عامل ہوگا, اس اسم مبارک کا عامل بن جائے گا, اس کی تاثیر پا لے گا, اس کی سیر کر لے گا, یعنی جو شخص اس اسم کی مداومت کرے گا تو وہ خود تو آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا, اس کے ارد گرد لوگ بھی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے. اس کی اولاد ہو, اس کی اہلیہ ہو, اس کے خاندان والے ہوں, اس کے ساتھ جڑے ہوئے, اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ہوں. اگر مریض کے سر پر ہاتھ بلند کر کے 130 بار بلند آواز میں اس کو پڑھا جائے, اس اسم مبارک کو یا سلام یا پھر السلام السلام یا سلام پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالی 130 بار پڑھنے کی دیر ہے, اس کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے, فوری ہو جاتی ہے. اس اسم مبارک کو اپنے پاس, اس اسم مبارک کے نقش کو اپنے پاس رکھنے والا اور پینے والا جلدی امراض سے اور کینسر سے, اندر جو سٹمک کا کینسر ہے, جو برین ہیمبریج ہے, جو اندر جسم میں بیماریاں ہیں جیسے کولیسٹرول ہے, خالص زعفران آب زمزم اور گلاب سے لکھ کر اس اسم کے نقش کو, نقوش کے طریقے ہم نیکسٹ سیزن میں بیان کریں گے, یہ یاد رکھیے گا. تو اس کے نقوش لکھ کر یا لکھوا کر یا خانقاہ سے منگوا کر اپنے پاس رکھے اور پیے, انشاءاللہ تعالی وہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے جلد از جلد ریکور ہونا شروع ہو جائے گا. جو شخص ختم پڑھے پہلے غسل کرے, سفید کپڑے پہنے, قبلہ رخ ہو کر اول آخر 3 بار یہ درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی محمد نبینا فی الانبیاء وسلم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3000 دفعہ کسی شمار دانے یا تسبیح پر پڑھے. ختم کے بعد پھر 3 مرتبہ یہی درود شریف 3 بار پڑھے اور پانی یا دوا پر دم کرے, پھر اٹھ کر مریض پر دم کرے. وہ دوا یا پانی مریض کو پلایا جائے, مریض کے سر پہ پھونک بھی مارے یعنی دم کرے, اور اس پانی پر بھی دم کرے, اسے پلایا جائے یا کھانے والی چیز یا اس دوا پر جو اس مریض کو دی جا رہی ہے. 3 روز یا 5 روز, انتہا 7 روز صرف یہ عمل کر لے, انشاءاللہ تعالی وہ بیمار تندرست ہو جائے گا. 3000 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے, 3000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, تو اللہ کریم تندرستی عطا فرما دیں گے. اگر کوئی بیمار بے ہوش ہو گیا ہو, یہاں تک کہ کومے میں چلا گیا ہو, تو اس کے پاس سرہانے بیٹھ کر یقین اعظم کے ساتھ 3 مرتبہ یا رحمان یا سلام, صرف 3 مرتبہ نہایت یقین کے ساتھ اس کے سر کو دیکھتے ہوئے, اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پڑھے. صرف 3 مرتبہ یا رحمان یا سلام پڑھتا جائے گا, انشاءاللہ تعالی مریض جو ہے وہ ہوش میں آ جائے گا, اس کے سر پہ پھونک بھی مارے. جس عورت کے بچے ام الصبیان یعنی سوکڑے کے مرض کے اندر مبتلا ہو گئے ہوں, بس یہ آخری بات کر کے اجازت, سوکڑے کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہوں, ام الصبیان کے مرض میں مر جاتے ہوں, یعنی وہ ایک چڑیل ہوتی ہے ام الصبیان, بیماریوں کی, ایک کمزوری کی, نقاہت کی, ویکنس کی, تو وہ اس پر جب بچوں پر وہ شروع حمل سے ہی وہ لگ جاتا ہے یہ مسئلہ, تو اس کو کیا کرے, اس اسم مبارک کو, یہ عمل مبارک نہایت توجہ سے سن لیجئے. جب حمل ہو جائے تو اس میں شروع کرے اس عمل کو, تاکہ وہ اس سے بچا رہے, اور بچہ کے دودھ پینے تک برابر یہی عمل کرتے رہے. 3 مرتبہ ہر روز سلام قولا من رب رحیم کسی روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر حاملہ کو کھلایا جائے, یا وہ خود کھائے, یا کاغذ پر لکھ کر مریض کو پانی یا دوا میں گھول کر پلایا جائے اس حاملہ کو, اس بچے کی ماں کو. اگر بچہ مدر فیڈ کرتا ہے تب بھی, یعنی پیدا ہو گیا اس کے بعد اس کا بیماری لاحق ہوئی پھر بھی, تو اسے 3 مرتبہ ڈیلی اس روٹی پر یا کاغذ پر, بٹر پیپر پر, زعفران آب زمزم پر اس کا ایک نقش تیار کیا جائے, اور اس میں سلام قولا من رب الرحیم لکھا جائے اور اس کو پلایا جائے. انشاءاللہ تعالی وہ خود بھی ٹھیک ہوگی اور ام الصبیان دور ہوگی, اور وہ بچہ سوکڑے کی بیماری سے اور دیگر اس طرح کے امراض سے وہ
جیسے کہ آج کل ایک بیماری نے بڑا زور پکڑا ہوا ہے، جسم میں خون کی کمی، تھیلیسیمیا کی بیماری، اس سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ تو اس کے نقوش وہ حاصل کرنے کے لیے خانقاہ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے نام کا اسم اعظم جاننے کے لیے کمنٹ باکس میں اس میں یا سلامو یا سلامو یا سلامو 3 بار لکھیں، اور اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجیں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ آخر میں دعا کر کے اجازت چاہتے ہیں، اور نیکسٹ جو بیان ہے، جو لیکچر ہے، اسے ضرور سنیے گا تاکہ آپ کی روحانیت برقرار رہے اور شرع اسماء الحسنہ کی عملوں کی اجازت آپ پالیں، اور آپ کے اسم اعظم میں جو آپ کے سوالات ہیں وہ ان بیانات میں حل کیے جا رہے ہیں، وہ آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ Q&A سیشنز تو ایک الگ سے چیز ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پبلک سیشن بھی اپنے اس میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے مسائل جو ہیں ان کا حل دینے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور اپنے مرشد کے حکم پر کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا اس مشن پر گامزن رہیں گے۔ اللہ کریم استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام، تبارکت ربنا و تعالیت و تکرمت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز سے آپ جب فراغت پاتے، سلام پھیرنے کے بعد استغفار پڑھ کر اس دعا کو ضرور مانگتے جس میں اللہ کا اسم سلام ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، اس کا معمول بھی بنا لیجئے۔ اللہم انت السلام و منک السلام الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام، تبارکت ربنا و تعالیت و تکرمت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، آج کی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ ہیں مصیبتیں دور فرما، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات دور فرما، جادو ٹونے سے، سحر آسیب سے، باطنی امراض سے، جسمانی امراض سے یا الہ العالمین صحت یابی، تندرستی، شفا یابی عطا فرما۔ یا میرے مولا اپنی بارگاہ میں ہمیں سرخرو فرما۔ یا میرے مولا اپنی لگن لگا دے، اپنی لگن لگا دے، اپنی لگن لگا دے۔ یا میرے مولا اپنے حبیب مکرم کا سچا پکا عاشق بنا، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مولا جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں ان کی جو نیک مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، یا الہ العالمین اسے قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین جو اس مشن میں شرع اسماء الحسنہ کی سیریز میں، اس کے بیانات میں اور لوگوں کو لگائے اور اسے شیئر کرے اور ہم سفر بنے، یا میرے مولا اس کی ساری حاجتیں قبول و منظور فرما، اس کی ساری تمنائیں قبول و منظور فرما، اس کے مقاصد میں، اس کے زندگی کے امتحانات میں، اس کو زندگی کے ہر موڑ میں یا الہ العالمین کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ یا میرے مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد اہل بیتہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔